اللہ 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 اللہ۔ قیامت کب آنی ہے کچھ پتہ نہیں۔ لوگ بے تابی سے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ارے دجال سے تو پناہ چاہو، حدیثوں میں دجال سے پناہ چاہی گئی۔ یہ دعا کرو یا اللہ یہ نالائق ہماری حیات میں نہ نکلے، ہم مر جائیں اس کے بعد جو کچھ ہونا ہو ہوتا رہے، ہمیں اللہ اس کے فتنے سے بچائے۔ کون اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا، کون بچ جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے ہر شخص کو حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے کہ مسیح دجال کے فتنے سے بچو۔ مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ آفت نہ ہے۔ پھر آج کل لوگ بڑی بے تابی سے کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے پروپیگنڈی کی وجہ سے۔ یہودی بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا جو میڈیا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو بھی متاثر اور مسلمان بھی دھڑا دھڑ کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہودی کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت تھے وہ تو یہودیوں کے نزدیک کان دجال تھے، اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق ان کو سولی پر چڑھا کر ختم کر دیا۔ ان کے عقیدے میں مسیح ہدایت کو ابھی آنا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے میں مسیح ہدایت کو ابھی آنا ہے۔ آنا ہے یا نہ آسمان سے اترنا ہے؟ نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ جب دجال پیدا ہوگا تو سب سے پہلے یہ یہودی بڑھ کر اس کا فالو کریں گے۔ کیوں؟ یہ انتظار میں ہے۔ وہ جب دجال آئے گا تو اسے مسیح ہدایت سمجھیں گے، اور مسیح ہدایت سمجھ کر اس کا فالو کریں گے۔ اب معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں مسیح ہدایت آ کر آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ کہتے ہیں نہیں مسیح ہدایت آگے آنا ہے، اور جو مسیح پہلے آئے تھے تو مسیح ضلالت تھے، گمراہی کا مسیح تھا، اور اس کو تم نے سولی دے کر ختم کر دیا۔ اب وہ ہم یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کیسے فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ جب مسیح ضلالت یعنی کانا دجال نکلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اب دو مسیح اکٹھا ہو گئے، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوگا۔ مسیح ہدایت مسیح ضلالت کو قتل کریں گے، اور ساری پبلک جان لے گی مسیح ہدایت یہ ہیں، یہ مسیح ضلالت ہے، انہوں نے اسے قتل کیا۔ تو دونوں مسیحوں کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ دودھ الگ پانی الگ ہو جائے کہ مسیح ہدایت یہ ہیں، یہ نہیں، یہ تو دجال ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام میں کئی نشانیاں جمع کی۔ ایک نشانی تو یہ جمع کی کہ وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے، باپ نہیں، صرف ماں سے پیدا ہوئے۔ اللہ اپنا یہ قدرت کا کرشمہ کسی بھی نبی میں دکھا سکتے تھے، کسی غیر نبی میں دکھا سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں یہ کرشمہ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ دنیا میں نبوتوں کے جو سلسلے الگ الگ چل رہے تھے ان تمام سلسلوں کو اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں جمع کرنا ہے۔ یہ روحانی سلسلے ہیں، نبوت کے سلسلے روحانی ہیں۔ روحانی سلسلے ایک سلسلے میں جمع ہو جائیں یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے کرشمہ دکھایا
کہ نسل انسانی چلتی ہے ماں باپ سے، اس کو ایک میں جمع کر دیا، صرف ماں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ یہ کرشمہ اللہ نے دکھلایا، حضور سے جو متصل پیغمبر تھے اس پیغمبر نے کرشمہ دکھلایا، تاکہ جب خاتم النبیین تشریف لائیں اور یہ کہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور تمام نبوت سلسلے میرے اندر اکٹھا ہو گئے ہیں، تو لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ جب مادی سلسلے ماں اور باپ کے بجائے ایک میں جمع ہو سکتے ہیں تو روحانی سلسلے کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ اس لیے حضور سے جسٹ کلوز جو پیغمبر تھے ان کے اندر یہ کرشمہ دکھلایا، پھر انہی پیغمبر کو آسمان پر اٹھایا۔ کسی بھی پیغمبر کو اللہ آسمان پر اٹھا سکتے تھے، اسی پیغمبر کو کیوں اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو آسمان پر کیوں اٹھایا؟ روح اور جسم کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ نبی آخر الزماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک معاملہ پیش آنا ہے معراج کا، جس میں حضور روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں سے اوپر جائیں گے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پہلے سے دکھلا دیا گیا کہ 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں۔ جب وہ اٹھائے گئے ہیں تو حضور معراج میں اسی جسم اور اسی روح سے تشریف لے گئے، تو اس میں اچنبے کی کیا بات ہے؟ تو معراج کو قابل قبول بنانے کے لیے، ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے حضور سے جو متصل پیغمبر تھے ان کا رفع سماوی روح اور جسم کے ساتھ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور جب ان کو اس مصلحت سے اٹھایا ہے تو اب اتریں گے بھی وہی۔ اس میں اترنے میں دوسری مصلحت کہ یہ کہتے ہیں مسیح ہدایت دجال ہے، قرآن و حدیث کہتے ہیں مسیح ہدایت گزر چکے عیسیٰ علیہ السلام اور رسولی پر نہیں چڑھائے گئے، وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اس طرح فیصلہ ہوگا کہ دونوں مسیح جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کرے گا۔ جو حق ہے بالا، جو باطل ہے وہ زیری مارا گیا، مقتول ہو گئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ دجال کے شدت سے انتظار میں ہے یہود، اور دجال سے پہلے مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو وہ تو دجال کے انتظار میں ہے، ہم مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے انتظار میں ہے، گویا ہم بھی دجال کے انتظار میں ہیں۔ دجال ظاہر ہوگا تبھی تو یہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جانے کتنا زمانہ ہے کب وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے زمانے میں یہ آفت ہمارے سامنے نہ آئے، اللہ جانے ہمارا ایمان محفوظ رہے یا نہ رہے۔ اس لیے دجال کا انتظار شدت سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان سے ایک کتاب چھپی، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے دجال کون، نیچے لکھا ہے مفتی ابو لبابہ۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ وہ جو شخصیت آگے پیدا ہوگی جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں، بازے تو علیہ السلام بھی لگا، یہ غلط۔ امام مہدی تو شیعوں کے 12ویں امام ہیں، ان کے یہاں 12 امام ہیں، تو امامت کا نظریہ تو شیعوں کا ہے، اور ان کے یہاں 12 اماموں پر وحی بھی آتی ہے، لہذا وہ علیہ السلام بھی لگاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام،
ہمارے اندر کوئی عقیدہ ہی نہیں، اس لیے امام کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، رشیوں کا لفظ ہے، اور ان کے یہاں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک پہاڑ کے پاس میں غار ہے، سر من رآ، اس غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تب وہ غار میں سے نکلیں گے، اور اب جو شیعہ ہیں وہ سب منافق ہیں۔ جب مخلص 313 شیعہ پیدا ہوں گے تب وہ نکلیں گے، اور وہ قرآن کے 10 پارے لے کر گئے ہیں، وہ لے کر کے آئیں گے، اب قرآن مکمل ہوگا۔ یہ سب خزعبلات، بکواس، یہ شیعوں کا ہے۔ بہرحال ان کا 12واں امام مہدی، ایک تو امام نہیں استعمال کرنے کا، علیہ السلام بھی نہیں استعمال کرنے کا، صلاۃ و سلام نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت کے قریب میں جو شخصیت پیدا ہوگی وہ نبی تھوڑی ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک، لیکن مہدی کے ساتھ علیہ السلام کا استعمال صحیح نہیں۔